بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غم غلط کرنے کی تدبیریں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سوچے، ایک ایک نعمت کا ذکر کر کے خود کو یاد دلوائے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بغیر استحقاق کے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں۔ مثلاً کسی حکیم شخص کے پاس گئی، کسی نے اپنے فقیر ہونے کی شکایت کی۔ اس حکیم نے پوچھا، کوئی تم سے ایک آنکھ لے لے اور 10,000 روپے دے دے، کیا تمہیں یہ سودا منظور ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، دونوں آنکھوں کے بدلے 20,000 لے لو گے؟ فقیر نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا، ایک ہاتھ 10,000 کے بدلے؟ فقیر نے کہا نہیں۔ یعنی سمجھانے کے لیے اس طرح کہا، ورنہ یہ مطلب نہیں کہ سچ مچ اعضاء کی قیمت لگانا اور اعضاء بیچنا، ہبہ کرنا یا موت کے بعد ہبہ کر دینے کی وصیت کرنا جائز ہے، بلکہ یہ سب حرام ہے۔ تو اس حکیم نے ایک ایک عضو کو گنوا کر اس کو سمجھایا کہ تو لاکھوں کا مالک ہے، اس پر شکر کر، تو اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق اور دے گا، اور اگر ناشکری کر کے غم کھاتا رہے گا، شکایتیں کرتا پھرے گا، تو وہ تکلیف بھی دور نہ ہوگی اور ناشکری پر عذاب سر پر رہے گا۔ اس فقیر نے توبہ کی اور آئندہ اپنے آپ کو شکر کا عادی بنانے کا وعدہ کر کے اجازت لی اور چلا گیا۔ لہٰذا مسلمان عورت کو چاہیے اور ساس اور نند کی زیادتی اور شوہر کی ناجائز سختیوں پر واویلا کرنے کی بجائے یا اکیلے اکیلے سوچنے کی بجائے اللہ رب العزت کی نعمتوں کو سوچیں کہ میری ساس تو الحمدللہ یہ خوبی ہے، اس لحاظ سے تو الحمدللہ اچھی ہیں، ان باتوں میں تو الحمدللہ مجھے کچھ نہیں کہتی، اور جو ناجائز ڈانٹ دیتی ہیں تو آخر ماں ہیں، بڑی عورت ہے، کیا ہوا، ہم برداشت کریں گے، اس کا ہمیں اجر ملے گا۔ اس طرح خوبیوں کو گن گن کر شکر کرے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی دنوں میں دل خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے گا اور غم خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں کسی بزرگ کے پیٹ میں شدید درد اٹھا، لوگ عیادت کے لیے آئے، کسی نے پوچھا کیا حال ہے؟ فرمایا، الحمدللہ سر ٹھیک ہے، الحمدللہ پاؤں ٹھیک ہے، الحمدللہ دم و دماغ ٹھیک ہے، الحمدللہ آنکھیں ٹھیک ہیں، صرف تھوڑا سا پیٹ میں درد ہے، آپ لوگ دعا کریں انشاءاللہ یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ یعنی جو ٹھیک ہے ان کو اتنا یاد کیا جائے کہ بیمار اس کو بھول ہی جائے، اور ماہرین نفسیات کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی اچھا علاج ہے جس نے انسان اپنی ہر بیماری مصیبت کو ہلکا اور کم کر سکتا ہے، کیونکہ احساس کا دخل بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ انسان خود کو جتنا اچھا خیال کرے گا اور جو نعمتیں میسر ہیں ان کو سوچے گا، تو جو کچھ غم موجود ہیں وہ بھی بہت ہلکا ہو جائے گا۔ لہٰذا آپ سے بھی کوئی حال پوچھے اور آپ پر کوئی غم و فکر طاری ہو یا کسی ناگوار واقعے کی یاد آ جائے، تو جو نعمتیں ہیں اس کو یاد کیجیے۔ الحمدللہ خود صحیح سالم ہوں، الحمدللہ والدین صحیح سالم ہیں، الحمدللہ پہلی بیٹی تندرست ہے، الحمدللہ الحمدللہ اتنا کہیے کہ شکر کرتے کرتے آپ کی زبان چینی اور شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہو جائے۔ ایک مثال بہت کام کی بات کسی نے بیان کی ہے کہ میرے پاس جوتا نہیں تھا، گھر سے باہر جوتا لینے نکلی تو ایک عورت کو دیکھا کہ پاؤں نہیں تھے، تو بہت زیادہ شکر ادا کرتے ہوئے واپس لوٹی، الہی آپ نے مجھے جوتے نہیں دیے لیکن پاؤں تو دیے ہیں، تیرا بہت ہی احسان ہے۔ لہٰذا ان چیزوں کو خوب سوچے، انشاءاللہ تعالیٰ چند دنوں میں خوشیوں سے باغ باغ ہو جائے گا اور نئے آنے والے بچے کی زندگی میں چار چاند لگ جائیں گے۔ یاد رکھیے، دنیا خوشیوں کی جگہ نہیں ہے، اس میں ہر ایک غمگین ہے، یہ اصل تو غم کی جگہ ہے۔ یہاں اگر کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے، الہی تیرا شکر ہے، غم نہیں آیا اور اس کے بدلے خوشی آئی، لہٰذا دنیا میں تو غم پریشانیاں آئیں گی ہی۔ اب سمجھدار عورت وہ ہے جو ان غموں پریشانیوں میں اپنے آپ کو اور اپنے شوہر کو، اپنے بچوں کو خوش رکھے، بلکہ خوش رکھنے کا کاغذ سیکھ لے، خود بھی مسکرائے اور پورے گھر کو مسکرانے والا بنا دے۔ اصل خوشیاں حاصل کرنے کی جگہ راحت و سکون کا ٹھکانہ، نعمتوں اور آسائشوں کی جگہ جنت ہے، وہاں جا کر انشاءاللہ تعالیٰ سب نعمتیں میسر آئیں گی، یہاں تو چلتے ہوئے مسافر کی طرح گزارنا ہے۔ اگر پلیٹ فارم یا ایئرپورٹ پر اچھی چائے نہ ملے تو شکایت نہیں کی جاتی، اس طرح دنیا کی نعمتوں میں کمی کی کسی سمجھدار مسلمان ماں کو شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے مبارک آنسو ساس و نند کے ظلم پر نہیں بہانے چاہیے، شوہر کی ناجائز سختیوں پر یہ آنسو نہیں ضائع کرنے چاہیے، مبارک آنسو تہجد میں اٹھ کر اپنے آقا و مالک کے سامنے بہانے چاہیے، اپنے گناہوں پر روتے ہوئے اپنی مسلمان بہنوں، عالم بھر کے مسلمان مردوں عورتوں کے لیے دعائیں مانگنی چاہیے، دنیا میں جتنے کافر ہیں ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمان بہنوں کو، خصوصاً ہر نئی ماں بننے والی عورت کو، ان صفات کو اپنانے اور دوسری مسلمان بہنوں کو ان پر لانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔